میں واقع امام بارگاہ پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہمارے نمائندے ابرار استوری اس وقت جائے وقوع پر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ ابرار، بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ جی بالکل، اسلام آباد تلائی جو مسجد و امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں گزشتہ روز 1:38 میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد جو زخمی ہیں، جو ڈیڈ باڈیز تھے، ان کو ہاسپٹلز منتقل کیا گیا تھا، اور اس وقت جو وزیر صحت کی جانب سے رات گئے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ 162 کے قریب افراد زخمی ہیں، جبکہ 32 آفیشلی یہ بتایا گیا کہ شہداء کی تعداد ہو چکی ہے، جبکہ 29 کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی حالات جو ہے وہ تشویشناک ہے، اور مختلف ہسپتال جو اسلام آباد ہیں جہاں پر ایمرجنسی نافذ کی گئی تھی۔ اور اس وقت بھی میں پولی کلینک اسلام آباد میں موجود ہوں، ہاسپٹل کے باہر، اور یہاں پر بھی تقریباً 13 جو زخمی تھے اور 4 کے قریب ڈیڈ باڈیز یہاں پر لائی گئی تھی، اور اس وقت بھی جو زخمی ہیں ان کا علاج معالج جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ پیمز ہاسپٹل میں بھی زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ اور اس حوالے سے جو شہداء جن کی تعداد 32 ہو چکی ہے، ان میں سے بہت سارے جو شہداء ہیں یا ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ آج 10 بجے G9 امام بارگاہ میں ادا کی جائے گی، جبکہ گزشتہ راز تقریباً گلگت بلتستان سے 2 جو شہداء تھے ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ان کے اپنے آبائی گاؤں میں بھی جو ہے علاقوں کے لیے ان کی جو میتیں تھیں وہ منتقل کر دی گئی ہیں۔ تاہم اس وقت ہاسپٹلز میں خاص طور پہ جو پیشنٹس ہیں، جو زخمی ہیں، ان کا علاج اس وقت جاری ہے۔ حکومت اقدامات کر رہی ہے، جبکہ اسلام آباد میں بھی اس وقت تمام ہسپتالز میں یہاں پر ایمرجنسی نافذ ہے، اور بر وقت ان کے علاج کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی ابرار، یہ بتائیے گا اسپتال میں جو زخمی ہیں ڈاکٹرز کا کیا کہنا ہے؟ ان میں سے کتنی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں پولی کلینک کے حوالے سے جب ہم نے یہاں پر معلومات کی تو پولی کلینک کے اندر جو ہے وہ 13 تقریباً جو زخمی تھے وہ یہاں پر لائے گئے تھے، اور ان میں سے بیشتر کی جو صحت ہے یا ان کی جو حالت ہے وہ تشویشناک ہے۔ تاہم اس وقت بھی سرجیکل وارڈ میں ان کا علاج جاری ہے، ان کے آپریشنز اور تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں جو زخمی ہیں ان کا بر وقت علاج مکمل ہو سکے اور ان کی جانیں بچائی جا سکے۔ تاہم جو شہادتیں ہیں اس میں مزید زیادہ بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ 29 کے قریب جو افراد ہیں جس کو وزیر صحت کی جانب سے بھی آفیشیلی بتایا گیا ہے کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو شہادتوں میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم جو آفیشیلی اب تک بتایا گیا ہے 32 جو ہے وہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جبکہ 162 کے قریب افراد جو ہے وہ زخمی ہیں، مختلف ہسپتالوں میں اس وقت زیر علاج ہیں۔ جی ٹھیک ہے ابرار، یہ بتائیے گا جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جو اسپتالوں میں منتقل کیے گئے زخمی، ان میں زیادہ تر کون لوگ شامل ہیں؟ بزرگ ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جمعے کی نماز میں یہ دھماکہ ہوا تو بچے بھی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس میں بچے بھی زخمی ہوئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جو شہادتیں ہیں اس میں بھی بچے شامل ہیں، اور زخمیوں میں بھی جہاں پر بچے ہیں اس کے علاوہ بڑے بھی ہیں اور پھر بزرگ بھی ہیں، تمام تر ایج کے جو افراد ہیں یہ اس زخمیوں میں شامل ہیں، شہادتوں میں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جس طرح گزشتہ روز ہمیں یہ پتہ چلا ایک کاشان علی نام کے شہری ہے، گلگت بلتستان شگر سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، تقریباً ان کی ایج جو ہے وہ 15 سے 16 سال ہے۔ تو اس طرح بچے بھی، کیونکہ نماز کا وقت تھا، جمعہ کا ٹائم ہے، اور نماز کے لیے بچے بڑے ہوں یا پھر بزرگوں، تمام لوگ نماز کے لیے وہاں گئے تھے۔ تو یہ خودکش حملہ 1:38 میں ہوا، اور 32 شہادتیں اب تک آفیشیلی بتایا گیا ہے، اور 162 کے قریب افراد زخمی ہیں۔ تو تمام جو زخمی ہیں ان کے حوالے سے اس وقت علاج کا سلسلہ جاری ہے، تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر اسپتالوں میں خاص طور پہ اس وقت پولی کلینک میں یہاں پر جو زیر علاج جو لوگ ہیں، زخمی ہیں، ان کو علاج کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پیمز کے اندر بڑی تعداد میں زخمی وہاں پر زیادہ تعداد میں موجود ہیں، تو ان کا علاج معالجہ بھی اس وقت جاری ہے۔ ٹھیک ہے ابرار، یہ بتائیے گا کہ اس واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے گرفتاریوں کے لیے اور جو چھاپوں کا آغاز کیا گیا ہے، کیا سیکیورٹی میجر لیے جا رہے ہیں اسلام آباد شہر میں؟ جی بالکل، دیکھیں اسلام آباد کی اگر اور بات کی جائے تو اسلام آباد کے اندر ویسے سیکیورٹی تو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر سخت چیکنگ اور تمام تر پروسیجر کے بعد ہی اسلام آباد کے اندر انٹر ہوا جاتا ہے۔ تاہم جو ترلائی ہے وہ اسلام آباد کا نوائی ملکہ علاقہ ہے، وہ سینٹر نہیں ہے، تو جو اسلام آباد کے دیہی علاقے ہیں یہاں پر خدشات ضرور رہتے ہیں، خاص طور پہ جو سیکیورٹی ادارے یا پولیس کی جانب سے جو بتایا گیا اب تک ذرائع کے مطابق جو خودکش حملہ آور ہے اس کی شناخت بھی کی جا چکی ہے،
क्योंकि खुदकश हमला आवर अफगानिस्तान 5 महीने रह कर आ चुका है और उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि वो पेशावर का रायशी और उसके जो हैंडलर्स है या उसके साथ जो ताउन करने वाले लोग हैं उसके हवाले से तहकीकात और सिक्योरिटी एहलकार सिक्योरिटी इदारे इस वक्त मुतहरिक हैं और तमाम तर जो किरदार हैं उनको जो है वो पकड़ा जाएगा। जबकि पेशावर के अंदर इस खुदकश हमला आवर के जो 4 जो रिश्तेदार अहबाब या उसके साथ जिनका उठना बैठना था उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ताहम इस वक्त तहकीकात का सिलसिला जारी है और जो ही तहकीकात मुकम्मल होती हैं उसके बाद ही मुकम्मल तफसीलात सामने आएंगी। ताहम अब तक जो तहकीकात सामने आई उसके मुताबिक इस शख्स से 5 महीने जो है वो अफगानिस्तान में रह कर आया और मुमकिन तौर पर जो फितरतुल खवारिज आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल क्रिएट कर रहे हैं और वो अफगानिस्तान में ट्रेनिंग्स लेकर पाकिस्तान के अंदर आते हैं और फिर इस तरह खुदकश हमला और समेत जहाँ पर आम आवाम को नुकसान पहुँचाते हैं वहीं पर सिक्योरिटी इदारों के जो एहलकार हैं खासतौर पर KP के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के अंदर हुआ तो ये तमाम तर मामला जो है वो फितरतुल खवारिज की ये कार्रवाइयाँ होती हैं और वो वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर यहाँ पर आकर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक हैं, वो इक़दाम उठा रहे हैं और तहकीकात का सिलसिला जारी है और जो इस खुदकश हमले में जो मुलविस होगा उस किरदार को जो है वो पकड़ने की कोशिश की जा रही है। सिलसिला जारी है। अबरार इस्तौरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।